أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1۔ اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے، ایک آتما سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پیئر، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں پھیلا دی، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، مانگتے ہو۔ فقیر بولتے ہیں اللہ کے نام پہ دے دو۔ اور رشتہ داریوں کو توڑنے سے بچو، رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم کو واچ کر رہا ہے، تم کو دیکھ رہا ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ O mankind, fear your Lord who created you from one soul and created from it its mate and dispersed from both of them many men and women, and fear Allah through whom you ask one another and the wombs. Indeed Allah is ever over you an observer۔ یہ آیت کس موقع پر پڑھی جاتی ہے؟ جتنے شادی شدہ لوگ ہیں سب کو تجربہ ہوگا۔ قبل تو کہنے کے ٹائم پہ اس وقت کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس میں دو بہت پاورفل لیسن ہیں جو ہمیں اچھی طرح اللہ تعالیٰ نے سمجھانا چاہتا ہے اور ہمیں سمجھنا چاہیے۔ نمبر 1، ایک تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بات کہی گئی ہے۔ اس سے پہلے کی جو سورہ ختم ہوئی ہے، سورہ جو ختم ہوئی ہے، کون سی سورہ ہے وہ؟ آل عمران۔ اس کی اینڈنگ کیا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اس سورہ کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب اللہ سے نہیں ڈرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے سیدھا نہیں کر سکتی، بلکہ وہ دنیا کی ساری طاقتوں کو خراب کر دے گا۔ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو مس یوز کرے گا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ کون اللہ ہے؟ یعنی اللہ سے ڈرنے کا ریزن کیا ہے؟ لاجک کیا ہے؟ کیوں ڈرے؟ تو کہا الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو بنایا ہے وہی اس لائق ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اچھا، رب میں 3 معنی آتے ہیں۔ یہ رب جو ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، تو اردو میں اس کا کوئی آلٹرنیٹیو ورڈ نہیں ہے۔ رب کے 3 بیسک معنی ہیں۔ ایک
بنانے والا، دوسرا مالک، اور تیسرا اس کی تمام ضرورتوں کو پوری کرنے والا، اس کی ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، اسے کہتے ہیں رب۔ جیسے کہتے ہیں رب البیت، گھر کا رب، مطلب چاہے تو وہ گھر رکھ سکتا ہے، چاہے تو وہ ڈیمولش کر کے تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ ایک جان سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پیئر بنایا۔ یہ دوسری تعلیم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہندوؤں کے ہاں کانسیپٹ ہے کہ برہمن سپیریئر ہے، وہ کیا ہے؟ بیٹھ کے خالی کھائے گا، لوگ دان لا کے دیں گے خیرات، وہ پڑھ کے دم کرے گا اور کھائے گا خالی۔ ہندو جو دھرم گرنتھ ہیں ان میں اس طرح کی 4 کیٹیگری بنائی گئی ہے کہ برہما نے جب پیدا کیا مانو انسانوں کو، تو برہمن کو کہاں سے پیدا کیا؟ سر سے پیدا کیا، اور سر کہاں رہتا ہے؟ اوپر ہے، تو اسی لیے وہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ اوپر رہے گا۔ اور آج کل جو کچھ دیش میں چل رہا ہے وہ سب کون کر رہے ہیں آپ کو معلوم؟ ہندوستان کے ریسورسز پہ نہیں، دنیا کے ریسورسز پہ، ایون کہ دبئی کا گولڈ مارکیٹ برہمنوں کے قبضے میں، آپ کو شاید معلوم ہوگا۔ تو بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ یہاں صرف اسلام اور اللہ تعالیٰ جو بات کہنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، وہ کیا؟ سارے انسان برابر ہیں، کوئی سر سے پیدا نہیں ہوا، کوئی پیر سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ ایک دوسرے کا حصہ ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، انہی 2 سے، آدم اور حوا سے، آج جتنے 8 بلین 8 ارب انسان انہی 2 سے ہیں، کوئی سر اور پیر کی بات یہاں نہیں ہے۔ تو جب ایک ہی سے ہے تو سب برابر ہوئے انسان ہونے میں، کوئی انسان ہونے میں اونچ نیچ نہیں ہے۔ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو۔ کوئی معاملہ بگڑ جاتا ہے تو کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ بھائی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، چھوڑو، جھگڑا ختم کرو، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ کام مت کرو، بولتے ہیں نا۔ مانگنے والے کیا بولتے ہیں؟ بھائی اللہ کے نام پہ دے دو۔ اور حدیث میں ہے کہ جب بھی اللہ کے نام سے کوئی تم سے کوئی بات کہے فوراً سرنڈر کر جانا، ورنہ اللہ کی توہین ہے وہ۔ تو جب اللہ کی توہین کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ بھی تمہارا انسلٹ کرے گا۔ اور جو دوسرا پاورفل لیسن ہے اس میں کیا ہے؟ وہ والارحام۔ ایک تو سارے انسانوں کی بات کہی گئی ہے کہ سارے انسان برابر ہیں، جب تو سب کے ساتھ وہی سلوک کرو جو اپنے ساتھ تم چاہتے ہو۔ اور خاص طور پہ رشتوں کا خیال رکھو۔ کیوں؟ یہ رشتے کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے۔ ارحام جو ہے نا، یہ رحم سے بنا ہے۔ رحم کہتے ہیں ماں کی کوکھ کو، گربھ۔ اب ارحام میں 2 طرح کے رشتے آتے ہیں، بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ ایک باپ سے جو رشتے ہیں، باپ، دادا، چچا، ادھر پھوپھی۔ دوسرا ماں سے، ماں، نانی، نانا، خالہ، پھر ان کے وہ۔ تو چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، اور یہ انسان چاہے مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، سب کے بارے میں یہاں بات کی جا رہی ہے کہ انسان ہونے کے ناطے کسی کے ساتھ مس بیہیو، کسی کو تکلیف دیا تو اصل میں تم نے اللہ کے قانون کو توڑا اور اس کا النگھن کیا۔ نمبر 2، کسی رشتے کو توڑا، چاہے وہ مسلمان رشتہ ہو یا نان مسلم رشتہ ہو۔ بہت سے لوگ سالوں سال بات بند رکھتے ہیں، کیوں؟ انہیں میری شادی میں نہیں آیا تھا، میں اس کے گھر نہیں جاتا۔
انہیں میری اپنی منگنی میں نہیں بلایا، میں بھی نہیں جاتا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے کے خالی بیٹھ نہیں گیا، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم ان حکموں پر عمل کر رہے ہو۔ کان علیکم رقیبا، تم کو واچ کر رہا ہے، جیسے آپ بولتے ہیں نا یو آر انڈر CCTV سرویلنس، تم CCTV کیمرے کے اندر ہو، سب دکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہا ہے کہ 2 حکم ہم نے تم کو اس میں دیے ہیں۔ کیا؟ نمبر 1 اللہ سے ڈرو، نمبر 2 انسانوں کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کرو، اب وہ انسان چاہے مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، سب کے ساتھ، اور خاص طور سے اسپیشلی کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ رشتہ داروں کے ساتھ۔ کسی کے ساتھ مس بیہیو نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے حدیث میں کتنی سخت بات آئی ہے، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا کہاں جائے گا؟ جنت میں انٹری نہیں ہے، جہنم میں جائے گا۔ اب اس سے آگے بات کیا بولی جا سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس تعلیم کو ان لوگوں کو بتائے جنہوں نے انسانوں کو بانٹ رکھا ہے، کچھ لوگوں کو غلام بنا کے رکھا ہے، دلتوں کو، SC کو، ST کو، کس نام پر؟ انہیں پیر سے پیدا ہوئے، ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے، ہمارے نوکر بننے کے لیے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ کوئی کسی کا نوکر بننے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے دنیا میں، سب یہاں پر کیا ہے؟ برابر ہے۔ ہاں، علم کی وجہ سے، نالج کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے کوئی ایک دوسرے سے جتنا آگے چاہے بڑھ سکتا ہے، انسان ہونے میں سب کے سب کیا ہیں؟ برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔